بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے استاد جی کیا اللہ انصاف کرتا ہے؟ یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کے تلخ حالات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کہانی سننے کے بعد ان کی زندگی میں امید کی کرن جاگ اٹھے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں گے۔ آئیں کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک استاد صاحب رہتے تھے جو نہایت ہی نرم دل اور مثبت سوچ کے مالک تھے۔ وہ گاؤں کے ایک سرکاری اسکول میں استاد تھے۔ ان کے شاگردوں میں امیر اور غریب دونوں طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے۔ ایک دفعہ استاد صاحب اسلامیات کا سبق پڑھا رہے تھے جس میں وہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نہایت انصاف کرنے والا ہے۔ اسی اثنا میں ان کی نظر اپنے ایک طالب علم پر پڑی جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھا۔ استاد صاحب چونکہ خود بھی گاؤں میں مقیم تھے لہٰذا وہ تمام شاگردوں کے مالی حالات سے بخوبی آگاہ تھے۔ استاد صاحب اس شاگرد کے پاس گئے، اسے مخاطب کیا اور پوچھا، رضی بیٹا کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ تمہارا دھیان کدھر ہے؟ اس نے کہا، استاد جی میں سوچ رہا ہوں کیا اللہ انصاف کرتا ہے؟ استاد صاحب اس کا سوال سن کر ایک لمحہ خاموش ہو گئے، پھر پوچھا، ایسا خیال تمہیں کیوں آیا؟ استاد صاحب کے سوال کرنے پر اس نے بتایا، استاد جی آپ تو میرے گھر کے حالات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے شاگردوں میں بہت سے ایسے شاگرد ہیں جنہیں اللہ نے بے شمار دولت سے نوازا ہے، اور میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ میں اپنی فیس بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسا انصاف ہے۔ کچھ لمحہ خاموشی طاری ہو گئی، پھر استاد جی پوری جماعت سے مخاطب ہوئے اور کہا، تم سب لوگ تفریح کے وقت میرے پاس آنا۔ پھر تمام شاگرد استاد صاحب کے پاس تفریح کے وقت حاضر ہوئے۔ استاد صاحب نے تمام شاگردوں میں کچھ پیسے تقسیم کیے اور ان سے کہا کہ یہ پیسے خرچ کر کے گاؤں کے تندور پر آ جانا اور مجھے بتانا کہاں کہاں خرچ کیے۔ استاد صاحب نے رضی کو 20 روپے دیے جبکہ باقی تمام طالب علموں کو زیادہ پیسے دیے، یہاں تک کہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے شاگرد کو 500 دے دیے، اور شام کو سب شاگرد استاد صاحب سے تندور پر آ کر ملے۔ استاد صاحب نے تندور میں ہلکی ہلکی آگ جلا رکھی تھی۔ اب استاد صاحب نے سب شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا، اس تندور پر چڑھو اور ایک ایک کر کے اپنی رقم کا حساب دو۔ ایک ایک کر کے شاگردوں نے اپنی رقم کا حساب دینا شروع کیا۔ جس کے پاس زیادہ رقم تھی اسے حساب دینے میں بے حد تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آگ کی تپش محسوس ہونے کی وجہ سے کوئی طالب علم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور کوئی بے چینی سے تیز تیز بول کر حساب ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کوئی چھلانگیں لگا لگا کر حساب دے رہا تھا۔ سب سے آخر میں استاد صاحب نے رضی سے کہا، اب تم تندور پر چڑھو اور اپنا حساب دو۔ رضی تندور پر چڑھا اور 1 منٹ سے پہلے ہی اپنا حساب دے دیا۔ استاد جی میرے پاس 20 روپے تھے جن میں سے میں نے 1 انڈا اور 2 روٹیاں خریدی اور میں نے اور میری والدہ نے کھانا کھایا۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا۔ اسے اپنا حساب دینے میں نہایت آسانی اور خوشی محسوس ہوئی کیونکہ وہ باقی تمام شاگردوں کی حالت دیکھ چکا تھا۔ اب استاد جی سے مخاطب ہوئے اور اسے سمجھایا، کیا تمہیں اب اپنے رب کا انصاف سمجھ آیا؟ رضی نہایت شرمندہ ہوا اور خوشی سے استاد جی کے قدم چھو کر بولا، بے شک استاد جی میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس کم وسائل زندگی اور دولت ہے تو مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ دنیا کی زندگی ازلی اور فانی ہے
اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ دنیا میں جتنی ہی مشکلات کا سامنا کریں گے آخرت میں اتنی ہی آسانی میسر آئے گی۔ بے شک وہی اصل زندگی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو برائے مہربانی مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔